بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، ہم اپنے چاہنے والوں کی مختلف امراض کے حوالے سے رہنمائی کرتے رہتے ہیں۔ آج کل جہاں مرد حضرات بہت سارے مخصوص امراض کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں، وہاں پر خواتین میں کچھ ایسی بیماریاں موجود ہیں جو بہت زیادہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں۔ اولاد کے حوالے سے بھی پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پر نو بیاہتے جو جوڑے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی تمنا اور خواہش شادی کے بعد اولاد کی ہوتی ہے، لیکن مرد میں کچھ امراض ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اور زیادہ تر امراض وہ مردوں کی اپنی ہی نالائکیوں کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے امراض مردوں کی وجہ سے خواتین کو لگ جاتے ہیں اور کچھ خواتین کی اپنی نالائکیاں ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ گونا گوں امراض کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ان امراض میں سے ایک مرض جس کا آج ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں وہ ہے صلعات الرحم، یعنی رحم کی رسولیاں۔ عورت کے بچہ دانی میں قدرت نے وہاں بھی تینوں قسم کے ٹیشوز اور پرت رکھے ہیں۔ جو اس کا درمیانی پرت ہے وہ مسکولر ٹیشوز کا ہے، اس میں عضلات کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب خون وہاں آتا ہے تو بسا اوقات وہاں شریانوں کے ذریعے سے خون تو پہنچا، لیکن وہاں کے مسلز میں سوزش اور انفیکشن ہو جاتی ہے، اور اس انفیکشن کی وجہ بسا اوقات مردوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ مثلا مرد عورت سے مجامعت کرتا ہے، عمل ازدواجی ادا کرتا ہے، لیکن اس میں کامل طریقے سے اس کو اطمینان نہیں دلا پاتا، جس کو کہتے ہیں سرعت انزال کی تکلیف اور بیماری اس کو ہوتی ہے، یا اسی طرح اس کے مواد میں بہت ہی پتلا پن ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ کچھ امراض ہوتے ہیں جن کی تفصیل کسی دوسرے ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے۔ تو بعض اوقات یہ سبب بھی بنتا ہے، بعض اوقات جو آج کل ہماری خواتین انتہائی چٹ پٹی چیزیں کھانے کی عادی ہو گئی ہیں، بازار سے کھانے کھانا، خاص طور پر طالب علمی کے زمانہ میں چٹ پٹی چیزیں، بریانی ہے، سموسے ہیں، پاپڑ ہیں، اس طرح کی چیزیں کھانے کی وجہ سے ان کا جو درمیانی پرت ہوتا ہے رحم کا، جو مسکولر ٹیشوز کا ہوتا ہے، اس میں سوزش ہو جاتی ہے۔ جب اس میں سوزش ہو جاتی ہے تو جو وریدیں واپس خون لینے کے لیے ہوتی ہیں، وہاں ہر جگہ پر جسم کے ہر حصے میں وریدیں خون واپس لے کر آپ کے پھیپھڑوں تک آکسیجن کے لیے اس کو پہنچاتی ہیں، تو جب اس میں سوزش ہو جاتی ہے تو ان کا عمل انتہائی سست اور کمزور ہو جاتا ہے وریدوں کا، جس کی وجہ سے خون کی واپسی وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ وہاں خون کا اجتماع شروع ہو جاتا ہے، جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون وہاں رکنا شروع ہو جاتا ہے تو وہی رسولی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بس اوقات وہاں وہ جو انسان کی جلد ہوتی ہے، پرت ہوتا ہے، اس میں سوزش ہو کر وہ بھی رسولی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور اگر اس میں کوئی تعفن اور خمیر پیدا ہو جائے تو کینسر تک نوبت پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ انسان جو ہے وہ خطرناک امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا جو غشائے، یعنی عورت کے جو غشائے مخاطی ہے، اس کے گلینڈز ہیں، اس میں سوزش ہو جاتی ہے، اور اس میں سوزش ہو کر وہاں اجتماع مواد ہو کر رسولی اور صلعات وجود میں آ جاتی ہیں، تو جو تکلیف کا باعث بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یقیناً جو ہے عورت اپنے لیے بچے کی ولادت کی بھی اہل اور قابل نہیں رہتی، مینسز کے حوالے سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور تکلیف اس کو مسلسل رہتی ہے۔ عزیز دوستو اور معزز خواتین، اب ہم آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ سب سے پہلے تو ضروری یہ ہے کہ تمام چٹ پٹی غذائیں ترک کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ آپ اس ایک نسخے کو جو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنے چلے ہیں، اس کو اگر ہماری خواتین استعمال کریں، آسان سا نسخہ ہے، نتائج بہت زیادہ ہے۔ آپ نے 4 چیزیں لینی ہیں۔ 50 گرام آپ ملٹھی لے لیں، 50 گرام آپ نے ہلدی لینی ہے، 50 گرام آپ نے سونف لے لینی ہے،
اور 100 گرام آپ نے ریوند خطائی لے لینی ہے۔ ان چاروں چیزوں کا اس حوالے سے جو میں نے ریشو بتائی ہے، اس اعتبار سے ان کو لے کر ان کا باریک صفوف بنا لیں، اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے 1 ماہ سے لے کر 3 ماہ تک آپ کو یہ دوا استعمال کرنی پڑے گی۔ ہر ایک عورت کے مزاج، نوعیت، عمر اور بیماری کی نوعیت کے حوالے سے بہر صورت کسی کو 1 مہینے میں ہی اس کی یہ تکلیف دور ہو جائے گی، کسی کو 1.5 ماہ کے اندر، اور زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کے اندر انشاءاللہ آپ کی یہ تکلیف رفع ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔